الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعن أبي سعد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل الماء ووزيران من أهل الأرض فأما وزيريا من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيري من أهل الأرض وأما وزيريا من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. میرے معزز دوستوں، دل بندوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمادی الاولیٰ کی دوسری شب ہے. کل 2 تاریخ ہوگی. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت پارہ نمبر 24 سورہ زمر آیت نمبر 33 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور اس کے بعد ترمذی شریف کی ایک حدیث جو صاحب مشکاة باب مناقب ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما میں لائے، وہ حدیث بھی تلاوت کی، آپ کے سامنے پڑھی. اور اس ماہ کو خصوصی نسبت ہے کس سے؟ خصوصی نسبت ہے
جماد الاخرى کو کس سے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو کہ میرے بھی جد امجد ہیں، جو میرے مرشد کریم کی بھی جد امجد ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ اسی حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے اور مناقب صدیق اکبر بیان کیا جائے۔ اچھا، پھر آج کی اس محفل میں آخر میں ہم اپنے مرشد کریم کے دادا مولانا اسرار الحق طوطی ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بھی کچھ عرض کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آج کی محفل میں بھی انہیں فاتحہ میں شامل کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اللہ اکبر۔ میں نے حوالہ بھی دے دیا اور بتا بھی دیا کہ صدیق اکبر کے متعلق بات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے اور عمل کرنے اور سننے ہمیں اور سن کر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے قریش سے، سبھی جانتے ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کر حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ جا کے کہاں؟ 5ویں پشت میں آپ سے جا کر مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیدائش کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2.5 برس عمر میں چھوٹے، یعنی سرکار کی ولادت باسعادت کے 2.5 برس کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اچھا جی، والدین نے آپ کا نام کیا رکھا؟ عبد الکعبہ، یعنی کعبے کا بندہ یا کعبے کا غلام۔ عبد کے معنی غلام بھی ہیں، عبد کے معنی بندہ بھی ہیں۔ اور مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو جہانوں کو جلا بخشنے اور روشنی عطا کرنے آئے اور رب تعالیٰ کی معرفت دلانے کے لیے آئے، آپ نے آپ کا نام تبدیل کر کے عبداللہ کر دیا، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ آپ کی کنیت ابو بکر، ٹھیک، اور صدیق اور عتیق آپ کا لقب۔ یہ صدیق یاد رکھنا، آخر میں سمجھاؤں گا کہ صدیق ہے کیا، یہ یاد رکھنا انشاءاللہ زندگی بخیر۔ اچھا، آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان تھا اور والدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ آپ کی صحابیت قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے، لیکن باقی صحابہ جو ہیں کسی کی احادیث سے ثابت ہے، کسی کی دیگر معاملات سے، تاریخ سے ثابت ہے۔ صدیق اکبر کی جو صحابیت ہے وہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اب ایک مسئلہ اور ایک نقطہ سن لیجیے کہ اگر کوئی شخص صدیق اکبر کے صحابی ہونے میں شک کرے تو اس نے قرآن کا انکار کیا، اور جس نے قرآن کا انکار کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ ایک آیت کا بھی انکار کر دے کہ پورا قرآن مانتا ہوں میں، ایک آیت نہیں مانتا، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے تو پھر اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ تو صدیق اکبر کی صحابیت کا جو منکر ہے، اس کا مقصد اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا، کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کیا۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ، کسی صحابی کی 1 پشت صحابی، کسی کی 2 پشت صحابی، کسی کی 3 پشت صحابی، صدیق اکبر کی 4 پشت صحابی، خود صحابی، بیٹا صحابی،
پوتا صحابی اور والد بھی صحابی. والد تھے آپ کے باپ، وہ بھی صحابی. صدیق اکبر کے ایمان لانے کے بعد ایمان لائے وہ. اگر کسی گھر میں ایک حافظ ہو جائے یا عالم بن جائے یا کوئی شہید ہو جائے تو سارے خاندان کی بخشش کا سبب ہو جاتا ہے. تو جس کی 4 پشتیں صحابی ہوں اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس کی شان پتہ ہے کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی، یہ تو سرکار کی شان ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر الصدیق. یعنی انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں افضل ترین انسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. صدیق اکبر فضیلت، صدیق اکبر کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس احسان کا بدلہ اس دنیا میں اسے دے دیا، لیکن صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ دنیا میں کما حقہ ادا نہیں ہوا، اس کا بدلہ قیامت میں ادا ہوگا. یہ حدیث. چوتھی فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ تم آگے پیچھے دیکھ لیا کرو، اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہوں تو ان کو آگے کر دیا کرو. یہ شان ہے، پیچھے ہوں یعنی کہ اگر صدیق اکبر سے آگے تم چل لے اور تمہیں پتہ چل گیا تو ان کو آگے کر دو. یہ مرتبہ ہے، آپ کی شان ہے. اور اس دنیا میں بھی یہ معاملہ ہے کہ جس کو عزت دیتے ہیں اللہ کی طرف سے عزت عطا ہوتی ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں اس کو آگے کر دیا جائے، لوگ کوشش کرتے ہیں اس کو آگے کر دیا جائے. اچھا، اب ایک واقعہ سنیے. بدری صحابی، اصحاب بدر، اصحاب بدر کے جو صحابہ کرام تھے ان کو بخشش کا پروانہ جاری ہو گیا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے. کتنا بڑا مقام ہے کہ بدر میں جتنے بھی اصحاب کرام شریک ہوئے سب کے لیے بخشش کا پروانہ اللہ نے جاری کر دیا. تو ایک مرتبہ ایک بدری صحابی جو کہ بوڑھا تھا وہ جا رہا تھا، صدیق اکبر اس کے پیچھے ہیں. بدری صحابی کی یہ شان ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، بخش دیا گیا. میں نے بتایا نا، دوسرے صحابہ کرام پر اسے یہ فضیلت حاصل ہے. اور بدری صحابہ کو آگے جاتے ہوئے دیکھا تو کس نے دیکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، بدری صحابی کو رک جاؤ. وہ قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے پیچھے دیکھ لیا کرو، اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہوں تو ان کو آگے کر دیا کرو اور خود پیچھے ہو جایا کرو. نشان ہے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفانی مال احدم قط ما نفانی مال ابی بکر. کیا فرمایا؟ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے. کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نبی کو ایسا ساتھی نہیں ملا جیسا ساتھی مجھے ابو بکر ملا ہے. سرکار نے فرمایا اللہ اکبر. اگر نبیوں میں حضور کی مثال نہیں ملتی تو امتیوں میں سیدنا ابو بکر صدیق کی مثال نہیں ملتی. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکیوں کے 360 درجے، نیکیوں کے 360 درجے ہیں. سرکار نے فرمایا ان میں سے ایک نیکی بھی اگر کسی شخص میں پائی جائے تو وہ جنتی ہوگا. ایمان شرط ہے، ایمان ہونا شرط ہے، وہ جنتی ہے.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا ان میں سے کوئی نیکی مجھ میں پائی جاتی ہے؟ اللہ اکبر. یعنی دیکھو سرکار کا اتنا قرب ہے پھر بھی کسر نفسی کا عز و انکساری کا یہ عالم ہے. کہہ رہے ہیں آقا کیا ان میں سے کوئی نیکی مجھ میں پائی جاتی ہے؟ اللہ اکبر. اور آج کل ایک نیکی بھی نہ کی ہو تو کہتا ہے کہ میں تو جنتی ہوں، سینہ تان کے کہتا ہے میں تو جنتی ہوں، فلانے بابا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور فلانا یہ ہے فلانا وہ ہے، میں جنتی ہوں. دیکھو اور صدیق اکبر کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں؟ آقا دو عالم کے ہاتھ میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور پھر کہہ رہے ہیں آقا یہ جو 360 نیکیاں آپ نے بیان کی ہیں کوئی نیکی مجھ میں ہے؟ اللہ اکبر. عز اور انکساری دیکھیں اور آج کل کا عالم دیکھیں. کچھ کام نہیں کرنا، کوئی عمل نہیں کرنا، ہم تو فلانے کے ماننے والے ہیں بس. وہ جو سب کچھ تن من دھن قربان یہ عالم. اور پھر کہہ رہے ہیں آقا کیا مجھ میں ان نیکیوں میں سے کوئی نیکی ہے؟ اندازہ کرو، یہاں سے سبق لو کہ وہ مقام، وہ اعلیٰ مقام، اس درجے پر فائز کہ تمام بشروں میں افضل انبیاء کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں آقا جو 360. اور قرب رسول اللہ کا کتنا، یار غار ساتھ رہنے والے ہر وقت، ان کی عز و انکساری کا عالم دیکھو. کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 360 نیکیوں کے جو درجے بیان کیے کیا کوئی ایک نیکی مجھ میں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ وبحمدہ کثیرہ. اور یہاں آج ایک بھی نیکی نہ کرے، بولے فلانے پیر صاحب کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں ہے، سب کچھ کر. جس کا ہاتھ بالکل ڈائریکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اس کے اس کا یہ عالم ہے. یہاں کچھ بھی نہیں کرتے، اس کے بعد بڑا سینہ چوڑا کر کے گھوم رہے ہوتے. لوگوں سبق لو اور سیکھو یہاں سے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سارے کام کر رہے ہیں، سینما بھی دیکھ رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، پیکج بھی کھیل رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی سینہ ہمارا ہاتھ تو فلاں ہے اس میں. تو پھر اسلام کو پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے اسلام کیوں بھیجا؟ کیا ضرورت تھی؟ انبیاء کرام کو کیوں بھیجا؟ بس بولتے کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لو بس ہو جائے گا کام. ایسا نہیں ہے. ہاتھ تھامنا چاہیے راہ راست کے لیے، ہدایت کے لیے، چومنے کے لیے چاٹنے کے لیے نہیں تھامنا چاہیے کہ خالی چومنا چاٹنا، پیر چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں اور باقی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو پھر ہدایت کیا ملے گی؟ پھر ہدایت کیا ملے گی؟ سمجھنا چاہیے لوگوں. سمجھو. کب سمجھو گے؟ جب پانی سر سے اونچا ہو جائے گا. گلے تک تو آ گیا ہے پانی. جو حال اس وقت دنیا میں مسلمانان عالم کا ہو رہا ہے گلے کیا بلکہ تھوڑی تک آ گیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. ترا اس پہ یہ ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں بھی ان میں سے کوئی نیکی پائی جاتی ہے؟ اللہ اکبر. آج تو کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو وہ اپنا سینہ چوڑا کر لیتا ہے کہ میں تو بس یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا. اور وہ تو یار غار ہے. وہ پوچھ رہے ہیں. فرمایا ابو بکر میں نے نیکیوں کے 360 درجوں کو دیکھا. آج میں نے ایک بات کی تھی نا، لوگوں اینالائز کرو اپنی لائف کو، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں، اپنی لائف کو اپنی لائف کے ساتھ موازنہ کرو. اس کا ایک کالم بنا لو، ایک طرف صحیح ایک طرف غلط رکھ لو اور پھر اس کو پیرلل چلو. اس کو معاملہ سمجھ میں آ جائے گا. تو سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ وہی بات آ گئی. تیری نیکیوں کو دیکھا، تیری نیکیوں کو دیکھا تو دیکھا اور دونوں کا تقابلہ کیا، یعنی دونوں کا موازنہ کیا. معلوم ہوتا ہے وہ نیکی نیکی نہیں جو تجھ میں موجود نہ ہو. وہ نیکی نیکی ہی نہیں ہے ابو بکر جو تجھ میں موجود نہ ہو. یعنی 360 کی 360 پائی جاتی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ایک مرتبہ جنت کے دروازوں کا ذکر فرما رہے تھے. فرمایا نمازی باب الصلاۃ سے داخل ہوگا جنت میں، روزے دار باب الریان سے داخل ہوگا، مجاہد باب الجہاد سے داخل ہوگا. 8 دروازے ہیں جنت کے، 8 کا سرکار نے تذکرہ کیا. صدیق اکبر نے عرض کی حضور کوئی ایسا شخص بھی ہے جو 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہو؟ 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہو. بخاری شریف کی حدیث ہے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہی نہیں ہے غیب کا. کہتے ہیں، لوگوں کا نظریہ ہے، لیکن وہ غور نہیں کرتے. اصل مسئلہ ہے حقیقی علم تو اللہ کا ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دے، اور اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے. کیونکہ کون سی چیز ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہے؟ جب وہ ہماری شہرک سے قریب ہے، حبل الورید، ہماری شہرک سے قریب ہے، ہمارے دل میں آنے والے خیال سے پہلے اس کو علم ہے کہ کیا خیال آئے گا، تو اس کے لیے غیب کیا ہوگا؟ غیب تو ہے ہی دوسروں کے لیے، غیب تو ہے ہی اللہ کے لیے. غیب حقیقی معنوں میں نہیں، ویسے ترجمہ کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ قرآن کا بیان تمثیل کا بیان ہے. اگر اس کو تمثیل کا سمجھ کر پڑھو گے تو فلاح پاتے چلے جاؤ گے، اور اگر اس کو مثال کا بیان سمجھ کر نہیں پڑھو گے تو پھنستے چلے جاؤ گے جگہ جگہ. یہی قرآن ہے جس کو لوگ پڑھ کر فلاح پاتے ہیں، اور اسی کو پڑھ کر غلط راہ پہ جانے والے غلط مطالب نکال کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. یہ بات سمجھنی چاہیے ہمیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کیا ہوا؟ کیا بات کہہ رہا تھا میں؟ 8 دروازوں سے داخل ہوگا. اب دیکھو 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 میرے صدیق اکبر کی شان دیکھو، اور صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھو. یہ عقیدہ تھا صدیق اکبر کا کہ میرے آقا کو خبر ہے کہ کون داخل ہوگا 8 دروازوں سے. جب یہ تو سوال کر رہے ہیں کہ کیا آقا کوئی 8 دروازوں سے بھی داخل ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ عقیدہ ہے صدیق اکبر کا. قیامت میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں داخلے کی بات پوچھ رہے ہیں. ابھی کہاں قیامت بپا ہوئی ہے، ابھی کہاں محشر لگا ہے. جب کی بات پوچھ رہے ہیں تو سرکار کو تو کہہ دینا چاہیے تھا صدیق اکبر ابھی کیسی بات کر رہے ہو، ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی، ابھی تو محشر بھی نہیں لگا، ابھی تو حساب کتاب بھی نہیں ہوا، جب ہوگا تو پتہ چلے گا. یہ کہہ دیتے کہ میں کیوں بتاؤں. تو جو عقیدہ صدیق اکبر کا وہی عقیدہ فاروق اعظم کا، جو عقیدہ فاروق اعظم کا وہی عثمان غنی کا، جو عثمان غنی کا وہی عقیدہ علی المرتضیٰ کا، وہی عقیدہ عبد القادر کا، وہی عقیدہ داتا علی حجویری کا، وہی عقیدہ کس کا؟ لے لو بھائی نام، نثار الحق کا. اور وہی عقیدہ ہم سب کا، وہی عقیدہ کس کا؟ ارے لے لو بھائی اجمیر شریف والوں کا، خواجہ صاحب کا. اور وہی عقیدہ بابا فرید کا، وہی عقیدہ نظام الدین اولیاء کا، اور وہی عقیدہ ہم سب کا. کس کا؟ جو نثار ملت کا عقیدہ، وہی صدیق اکبر کا عقیدہ، وہی ہم سب کا عقیدہ. اللہ اکبر. ولی حضور کے غلام ہیں، ولی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. اگر ولی کی نگاہ لوح محفوظ پر پڑتی ہے تو نبی کی نگاہ عرش معلیٰ پر پڑتی ہے. اللہ اکبر. حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھے علم نہیں ہے، بلکہ فرمایا ہاں ایسے بھی خوش نصیب اور خوش قسمت انسان ہیں جو 8 دروازوں سے گزریں گے، اور مجھے امید ہے ان میں سے تم ہی بھی ہو ایک. صدیق تم بھی 8 سے گزرو گے. اللہ اکبر کبیرہ وبحمدہ کثیرہ وبکرۃ واسیلہ. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں میں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نیکیوں کے ستارے چمک رہے تھے. یعنی اصحابہ کرام کے جھرمٹ میں کیا شان ہوتی ہوگی اس وقت جب اصحابہ کرام کی جھرمٹ میں سرکار کا
چمکتا دمکتا رخ انور نظر آتا ہوگا. کیا شان ہوگی میرے آقا کی, اللہ اکبر. اور کیا شان ہے ان کے اصحاب کی, کیا قسمت ہے ان کی, اللہ اکبر. اور ہماری بھی کیا قسمت ہے کہ ہم بھی ان کے امتی ہیں, ہم بھی ان کے اصحاب کے ماننے والے ہیں. ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, ہم اصحاب کرام کو بھی مانتے ہیں. جو جس کا درجہ اور رتبہ ہے وہ اللہ جانے, جس نے عطا کیا ہے وہ جانے. ہم تو کوئی تفریق, کوئی تقابلہ نہیں کرتے. آج بیان صدیق اکبر پر رضی اللہ تعالیٰ, جو کہ میرے جد امجد بھی ہیں. تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. آقا نے فرمایا من اصبح منکم الیوم صائما, اللہ اکبر. تم میں سے کوئی ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ سرکار نے دریافت فرمایا یقیناً وہ مہینہ رمضان المبارک کا نہیں تھا. اگر رمضان کا ہوتا تو سرکار پوچھتا نہیں, تو فرض ہے. کوئی شک کر لے اگر, تو یہاں تو روزے تو ہر مہینے میں, نماز تو ہر مہینے میں فرض ہے, روزانہ فرض ہے, اس لیے نماز کا نہیں پوچھا سرکار نے. ورنہ پہلا سوال تو نماز کا ہی کرتے کہ تم میں سے کون ہے جس نے فجر کی نماز پڑھی یا ظہر کی نماز پڑھی. اس کا مقصد وہ سب کے سب نماز ادا کرتے تھے, تو اس کا پوچھنے کا سوال ہی نہیں ہے. ایک چیز موجود ہے, روزہ رمضان میں فرض ہے, رمضان کے علاوہ نہیں ہے. تو سرکار نے ایسا تم میں سے کون ہے, کوئی ہے ایسا جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ اس کا مقصد وہ نفل روزے کی بات تھی. اللہ اکبر. خاموشی چھا گئی. اس جھرمٹ میں سے چند لمحوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور عرض کی حضور میرا آج روزہ ہے. پھر بیٹھ گئے. پھر سرکار نے پوچھا من کان آتام الیوم مسکینا, کیا فرق پوچھا کہ آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ تمام صحابہ کرام خاموش, مگر کچھ دیر بعد صدیق اکبر اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا. اللہ اکبر. یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نیکیاں سیکھ لو, صدیق اکبر کی زندگی سے یہ نیکیاں سیکھ لو, اور جتنا کر سکتے ہو اتنا روز کی بنیاد پر کرو, اور اسی طرح سے اپنی زندگی کو انالائز کرو. تمہارے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے, سب ایمان والے ہو, بس تھوڑا امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو بیانات کیے جاتے ہیں اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ سیکھیں سمجھیں ان کی ذات سے, ورنہ ہماری کیا حیثیت ہے. اللہ اکبر. پھر آپ تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے. سرکار نے فرمایا فمن عاد الیوم منکم مریضا, تم میں سے ہے کوئی جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ پھر خاموشی چھا گئی. اور صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور عرض کی میرے آقا میں نے آج ایک مریض کی تیمارداری کی ہے. اللہ اکبر. حضور نے پھر فرمایا من کان منکم یتیما, من کان منکم یتبع الجناز الیوم. کیا فرمایا؟ تم میں سے کسی نے کسی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کی, فرض کفایہ ہے. پھر خاموشی چھائی رہی. صدیق اکبر پھر کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ آج میں نے ایک مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کی. اللہ اکبر. ہر سوال کا جواب صدیق اکبر نے دیا. پھر حضور نے فرمایا جن نیکیوں کا ذکر میں نے کیا جس شخص میں یہ اکٹھی ہو جائیں وہ جنتی ہے. بحوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 49. اس کو درود شریف پڑھیے.